سر ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کے آپ ممبر ہیں، عالم دین ہیں اور زبردست قسم کے لکھاری بھی ہیں. ان سے گفتگو کریں گے اور ہمیں دوران گفتگو جو وفاقی وزیر برائے مذہبی امور ہیں پیر نور الحق قادری صاحب وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ ساجد الرحمان صاحب کہ آپ نے اس پیر ہمارے لیے وقت نکالا. میں جاننا چاہوں گا آپ کی رائے میں دور حاضر میں یہ جو اسلامو فوبیا کا ہمیں ایک چیلنج پوری امہ کو جس کا سامنا ہے اور اس کی مختلف اشکال ہمارے سامنے ہے، یہ جو ایک انتہائی افسوسناک حرکت فرانس میں ہوئی، اس سے پہلے سویڈن میں ہوئی، اس سے پہلے ڈنمارک میں ہوئی، سر اس کے تدارک کے لیے ہمارے پاس کیا وہ آپشنز ہیں جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ ایک تو ہم یہاں پر جلسے جلوس کرتے ہیں، ان کی مذمت کرتے ہیں، ان کی مصنوعات کا سوشل بائیکاٹ کر سکتے ہیں، اکنامک بائیکاٹ کر سکتے ہیں. ایز اے مسلم امہ جو مسلم جو بلاک ہے وہ کیا رول اس کے علاوہ ادا کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب محترم، میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں کہ اس انتہائی مقدس موقع پر، بابرکت موقع پر آپ نے مجھے یاد فرمایا اور اس گفتگو میں شریک ہونے کا موقع مرحمت فرمایا ہے. اس سے پہلے کہ جو آپ نے سوال اٹھایا ہے میں اس پہ گفتگو کروں، کل 12 ربیع الاول ہے اور یہ دن اس ذات کے ساتھ معنون ہے جو صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، مومنوں کے لیے رحمت نہیں ہے، بلکہ خالق کائنات نے اس ذات کو، اس ذات اقدس کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا تاج پہنایا ہے کہ جو باقی پیغمبران اعظام اپنی تمام شان اور اپنی رفعت کے ساتھ تشریف لائے، ہر ایک پر ہمارا ایمان ہے، لیکن وہ محدود جغرافیے کے لیے، نسل کے لیے، خاص زبان بولنے والوں کے لیے، خاص وقت کے لیے آئے. لیکن اب کی مرتبہ جو نبی آیا ہے، جس پیغمبر کو میں بھیج رہا ہوں، وہ کسی جغرافیے کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی نسل کے لیے نہیں ہے، کوئی خاص زبان بولنے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں اللہ فرماتا ہے میری ربوبیت ہے وہاں تک اس کی نبوت ہے، اور جب تک میری ربوبیت ہے تب تک اب اس کی نبوت ہے. اب کسی اور کے آنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. وہ کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ماہ مقدس اور 12 ربیع الاول صرف مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن نہیں ہے، یہ نوع انسانی کی خوشی کا دن ہے، اس لیے کہ یہ وہ پیغمبر ہے جو نوع انسانی کے لیے باعث رحمت و برکت بن کے آیا ہے.